نحمده ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 136 ہے۔ 135 میں آپ صلح حدیبیہ کا وہ مرحلہ سن چکے ہیں کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پر بیعت رضوان ہوئی۔ اب آخری بار چونکہ وفود کا سلسلہ چل رہا تھا اور مختلف لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا، اب اس قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کی کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا کہ خیر خیریت کے ساتھ ہم بھی واپس پلٹ جائیں اور مسلمان بھی، اور اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے تو یہ دونوں فریقین کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ اور خاص کر انہوں نے پہلے کے حالات کا جائزہ بھی لیا کہ بھئی ہمارے ساتھ بدر میں کیا ہوا، پھر احد میں کیا ہوا، پھر جو ہے وہ دوسرے قبائل کا جلا وطن کرنا اور ان کو خیبر کی طرف بھیجنا اور مختلف چھوٹے بڑے غزوات اور سرایا میں کیا ہوا، سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے بالآخر ایک اور وفد بھیجا جس کا سربراہ سہیل بن عمر کو بنایا، اور یہ معاملات طے کرنے میں تھوڑا ماہر بھی تھا۔ جب یہ آنے لگا اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سہیل آ رہے ہیں، تو سہیل سہل سے ہے جس کا معنی ہے آسانی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سے ہی یہ آپ یوں سمجھیں کہ نام سے ہی یہ اخذ کیا کہ اب آسانی ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ سہیل کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ گفتگو شروع ہو گئی، دفعات طے ہونا شروع ہو گئی کہ کن کن دفعات پر یہ معاہدہ مشتمل ہوگا۔ لوگوں نے پھر اس کے مختلف اقسام کر دیے ہیں، تو کسی نے 5 بنا دیے، کسی نے 4 بنا دیے، کسی نے 3 بنا دیے۔ بہرحال اگر تقسیم در تقسیم کیا جائے تو یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کو اجمالاً خلاصتاً بیان کیا جائے تو یہ 3 سے 4 بن جاتے ہیں۔ ایک شرط یہ لکھی کہ اس سال آپ اور مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور آپ لوگ 3 روز قیام کریں گے، تلواریں ساتھ نہیں لائیں گے سوائے حفاظت والی تلواروں کے، اور وہ بھی نیاموں کے اندر ہوں گی، اور ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعارض نہیں ہوگا۔ یہ منظور۔ دوسرا، 10 سال تک جنگ بندی ہوگی اور اس عرصے میں لوگ ایک دوسرے سے معمون رہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمان میں داخل ہونا چاہے گا اس کو کھلی اجازت ہوگی، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں آ کر ان کا حلیف بننا چاہے گا اسے بھی کھلی اجازت ہوگی، اور جو جس کے ساتھ شامل ہو گیا وہ پھر اس کا جز اور حصہ سمجھا جائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ رکھی کہ قریش کا جو آدمی قریش کی اجازت کے بغیر مسلمانوں سے جا ملے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، اور اگر مسلمانوں کا کوئی قریش کے ساتھ جا کے ملے گا تو قریش واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط بظاہر تھوڑی سی جو ہے نا وہ ناگوار گزری مسلمانوں پر، لیکن اس کی پھر اللہ کے رسول نے ایک موقع پر وضاحت کی کہ جو ان سے بھاگ کر ہماری طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیں گے، جس کا مفہوم ہے، اور جو ہم سے بھاگ کر ادھر جائے گا تو وہ ہم میں سے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ایک بار جو ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہمارے پاس رہے، وہ پھر قریش مکہ کی طرف جائے تو اس کا معنی یہ وہ اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے، تو وہ پھر ہمارا ہے ہی نہیں۔ اگر وہ چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تحریر لکھنا شروع کر دی، اور تحریر میں یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس پر سہیل کہنے لگا ہم رحمان کو نہیں جانتے، آپ ہمارے پرانے طریقے پر لکھیں، بسمک اللہم لکھیں۔ یہ لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے چونکہ معاہدہ ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ نے مصالحت کی لکھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہم رسول اللہ مانتے پھر لڑائی کس بات کی تھی، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اس پر حضرت جو ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ رسول اللہ مٹا دیں، تو آپ نے فرمایا میں کیوں رسول اللہ مٹاؤں، میں تو نہیں مٹاؤں گا اپنے ہاتھ سے۔ اور یہ ایک تحریری ثبوت ہوتی ہے نا کہ بھئی رسول اللہ کا لفظ مٹایا تھا، تو آپ نے نہیں مٹایا، اور اللہ کے رسول نے پھر آپ نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے رسول نے خود جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے اس جملے کو کاٹ دیا۔ بہرحال مکمل ہو گئی صلح، تو پھر یہاں دو قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ تھا اور دوسرا بنو بکر تھا۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے عہد و پیمان میں اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہو گیا، اور یہ پرانے زمانے میں بنو ہاشم کے ساتھ تھا، اور دوسرا جو ہے نا وہ بنو بکر یہ قریش کے ساتھ شامل ہو گیا، اور معاہدہ مکمل ہو گیا۔ اور اس دوران اللہ کے رسول کی سیکورٹی پر مامور تھے عباد بن بشر اور محمد بن مسلمہ، یہ آپ کے خاص سیکورٹی گارڈ تھے۔ جب صلح لکھا جا رہا تھا تو اسی دوران سہیل بن عمر جو کفار کی طرف سے معاہد تھا، اس کا بیٹا تھا ابو جندل، اور ان کا نام تھا عاص بن عامر، یہ مسلمان تھا اور ان کو وہاں قید کیا ہوا تھا۔ اس نے بیڑیاں جو ہے نا وہ توڑ کر بھاگتا ہوا آیا، اور ہاتھ میں ابھی بیڑیاں لگی ہوئی بھی تھی، اور جان چھڑا کے آ گیا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی طرف آ گیا تو سہیل نے کہا اس کو واپس کرو، ورنہ یہ پہلی جو ہے نا خلاف ورزی ہوگی، جس پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو ہم معاہدہ لکھ رہے ہیں۔ تو اس نے نہیں مانا، اللہ کے رسول نے کہا میری خاطر چھوڑ دو، اس نے پھر بھی نہیں مانا۔ بہرحال پھر اللہ کے رسول نے ان کو واپس کرنے کا کہا، اور اس دوران ابو جندل رضی اللہ عنہ بڑے احوزاہ کے ساتھ، احوزاری کے ساتھ، اور یہ گریہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈال دیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو جندل صبر کرو، اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ اور ہم چونکہ قریش کے ساتھ صلح کر چکے ہیں تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو اپنے ساتھ رکھیں اور صلح توڑ دیں، لہذا اللہ کوئی اور راستہ نکالے گا، آپ صبر کریں۔ بہرحال ان کو حوالے کیا گیا، اور ان کو حوالے کرنے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تلوار لے کر ابو جندل کے آس پاس پھر رہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے تلوار لے اور اپنے والد کو مارے، لیکن انہوں نے جو ہے نا بخل سے کام لیا اور والد کو کچھ نہیں کہا، اور میں نے ان کو تسلی بھی دی اور ان کو کہا کہ صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تلوار کا دستہ بھی آگے کرتا رہا۔ بہرحال معاہدے کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو اللہ کے رسول نے قریش کے حوالے کر دیا، اور آپ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، اور اس میں اللہ کی نصرت اور تائید شامل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ معاہدہ مکمل ہو گیا، مہر بھی لگ گئے، ادھر سے بھی دستخط ہو گئے، ادھر سے بھی دستخط ہو گئے، اور یہاں صلح ہو کر وہ ادھر چلے گئے، اور مسلمانوں اب واپسی کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ یہ واپسی کی تیاری بڑی جو ہے نا وہ بڑی بھاری پڑی مسلمانوں پر، اور مسلمان بڑے ٹوٹے ہوئے مغموم دل کے ساتھ واپس ہو رہے تھے۔ اور اس کی کیا صورتحال تھی، حضرت عمر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور پھر اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا اور صحابہ اکرام نے اس میں تأمل سے کام لیا، پھر کس نے مشورہ دیا، اور پھر سب نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو سب نے حکم پہ تعمیل پر آمنا و صدقنا شروع کر دیا، اور پھر راستے پہ جاتے ہوئے سورہ فتح نازل ہوئی۔ انشاءاللہ یہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔